السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حسن نقوی۔ ناظرین، جیسا کہ میرا ویڈیو بنانے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور آج عید کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک اچھی ویڈیو جو ہے وہ لے کر آؤں۔ تو آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا پلائی کے دوران جو ہے وہ کمزور جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کچھ ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا جوڑے کی طرف سے جو ہے وہ بچوں کی طرف سے توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، جس سے اکثر بچے جو ہے نا کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بچے صحیح پلتے ہیں، اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی بیماری کا اٹیک آ جاتا ہے، جیسے انہیں زہر باد جو ہے وہ زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر کوئی ان کو پیچش وغیرہ یا کسی ایسی قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں جس سے بچہ جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں نے ایکسپیریمنٹ کے لیے جو بچہ رکھا ہے وہ میرے پاس پلا تو بہت اچھا تھا، لیکن جب میں نے اس کو اڑانے کے لیے چھوڑا اوپر تو ظاہری بات ہے گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ سوکھ جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کمزور بچوں کو کس طرح جو ہے وہ فیڈ کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین، طریقہ کار جو ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جو آپ عام طور پہ جو ہے وہ اپنے کبوتروں کو جو بھی دانہ ڈالتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے یہ دانہ جو ہے نا میں اپنے کبوتروں کو جو ہے وہ استعمال کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں گندم، چنا، مکئی، باجرہ اور 0 نمبر چپس جو ہے وہ شامل ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بچوں کی ہیلدی گروتھ کے اندر بہت ہی مؤثر اور سستا ترین جو ہے وہ فارمول ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا کہ جب جو ہے وہ بیمار بچے خوراک کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خوراک کو جو ہے وہ ہضم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جانا ہے کسی بھی آٹا چکی کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی آٹا چکی کے اوپر جائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی یہ ہمیں جو ہے نا 1 کلو لے جائیں اس کے پاس، یا 2 کلو جو ہے وہ دانہ لے جائیں۔ اس کو کہ جی ہمیں جو ہے نا یہ دانہ جو ہے وہ آٹے کی چکی میں سے پیس کر جو ہے وہ ہمیں اس کا جو آٹا ہے وہ جو ہے وہ نکال دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایز اٹ از جو ہے وہ یہ دانہ لینا ہے، ٹھیک ہے، آٹے کی چکی کے اوپر جانا ہے، اسے کہنا ہے جی بھائی ہمیں یہ اس کا آٹا جو ہے وہ نکال دو، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے جو ہے وہ گھر میں یہ اس کا آٹا کروا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ اس کا آٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ آٹا جو ہے وہ اس شیپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ گھر میں آپ نے گرائنڈر سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے وہ یہ آٹے کی چکی سے ہی جو ہے وہ، کیونکہ اس میں جو جالی لگی ہوتی ہے نا تو اتنی ہی سائز کی ہمیں پسائی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آٹا فارم میں جو ہے نا یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس آٹا فارم میں پاؤڈر جو ہے وہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گندم، چنا، مکئی، باجرہ، چاروں چیزیں جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ نے بچوں کو یہ فیڈ کروانی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں نے یہ ایک بچے کو فیڈ کروانی ہے، یہ میں نے پہلے سے تھوڑا سا اس کو گھول کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح جو ہے نا آپ آٹا جو ہے وہ پہلے گلاس میں پانی ڈال لیں اور پھر اس کو جو ہے نا آپ اس آٹے کو اندر ڈال کے جو ہے نا ہلائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ذرا پتلا ہی رکھنا ہے، اگر آپ اس کو گاڑھا کریں گے تو یہ کبوتر کا پوٹ جام کرنے کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ نے جو یہ فیڈ ہے نا، یہ جو لیکوڈ فیڈ ہے، آپ نے اس کو پتلا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے گاڑھا نہیں کرنا۔ میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ گاڑھا کریں گے اس کو تو میں بھی جو ہے وہ کبوتر کا اس سے پوٹ جام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ لیکوڈ پتلی فیڈ جو ہے وہ تیار کر لی، ٹھیک ہے۔ اور آپ چلیں اب ہم بچے کو جو ہے وہ فیڈ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ میرے پاس
ناظرین یہ میرے پاس جو ہے وہ فری فیڈ کروانے والی سرنج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 60 ml کے قریب جو ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اس سرنج کے اندر لیکوڈ فیڈ کو جو ہے وہ بھر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لیکوڈ فیڈ کو جو ہے وہ بھر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے کبوتر کو 20 سے 30 ml تک دینا ہے، اس سے زیادہ فیڈ جو ہے وہ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اس بچے کا نا پورا پوٹ جو ہے وہ خالی ہے، اور اس نے بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ سوکڑا بھی جو ہے وہ اس کو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود تو کھائے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ آپ اس کو کھلائیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کھلائیں گے تو جو ہے وہ اس کی بہت جلدی جو ہے وہ دنوں میں جو ہے وہ اس کی ریکوری جو ہے وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ نے بچے کو اس کا منہ کھولیں، اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہ فیڈ جو ہے وہ اس کے پورٹ میں جو ہے وہ انسرٹ کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کا جو ہے وہ پورٹ بھر گیا، ٹھیک ہے، اور اب یہ کچھ دیر بعد جو ہے نا اس کو جلدی ہضم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ میری ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کبوتر نے کھایا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ان کے پیٹ میں جو ہے وہ انگلش دوائیاں جو ہے نا وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ انگلش دوائیاں جو ہے وہ ان کو کھلانی جو ہے وہ شروع کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین جب بھی میڈیسن آپ کبوتر کو دینا تو کوشش کریں کہ اس کے پیٹ کے اندر، اس کے پورٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دانہ یا کچھ نہ کچھ چیز ضرور ہونی چاہیے، ادروائز وہ میڈیسن جو ہے وہ کبوتر کو لڑ جائے گی، اور اس سے آپ کا کبوتر جو ہے وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ جی یہ میڈیسن نے جو ہے نا میرے کبوتر کو جو ہے وہ مار دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، غلطی ہم لوگوں کی اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوائے دیسی دوائیوں کے علاوہ جتنی بھی انگلش دوائیاں جانوروں کو استعمال کروانی چاہیے، وہ جب تک جانور کے پیٹ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خوراک ہو تو تبھی استعمال کروانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناظرین یہ اب میں نے اس کو فیڈ کروا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 10 یا 15 منٹ بعد جو ہے وہ اس کو میں کوئی سی بھی دوائی دے سکتا ہوں، اور وہ دوائی جو ہے وہ اس پہ اثر بھی جو ہے وہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ ضرور پریس کریں۔ جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ہر میری لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ پہنچے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ کا میزبان حسن نقی، اللہ حافظ۔